اس لحاظ سے ایک حدیث شریف عظمت صحابہ اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کے لحاظ سے کہ جس کے اندر دونوں کا ذکر ہے۔ اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کعبہ شریف کا دروازہ پکڑ کر یہ فرمایا، یعنی کہ جب انسان کوئی بات کو کرے اگر اس کے ہاتھ پہ قرآن ہوگا تو لوگ زیادہ متوجہ ہوں گے کہ یہ کیا بات کرنا چاہتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس نے قرآن کو ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اگر کوئی چیز معتبر فضیلت والی اب اگر اس کے ہاتھ میں وہ ہوگی تو لوگ زیادہ متوجہ ہوں گے۔ اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آپ نے خانہ کعبہ کا دروازہ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر، یعنی کہ خانہ کعبہ کے دروازے پر ہاتھ رکھ کر لوگوں کو متوجہ کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اہل بیت رضی اللہ عنہم کی عظمت اور شان اس قدر ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کی مثال دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال جناب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، یعنی کہ جو شخص کشتی کے اندر سوار ہو جائے گا سرکار فرماتے کہ وہ نجات پا جائے گا۔ اب اس لحاظ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی اہل بیت رضی اللہ عنہم کی مثال دیتے ہوئے سرکار نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا جائے گا، جو اس میں سوار نہ ہوا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اب اسی کے ساتھ دوسری حدیث شریف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں، میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں، تم میں سے جو بھی کسی ایک کی بھی پیروی کرے گا رب ذوالجلال اسے بھی کامیابی عطا فرما دے گا۔ اب دونوں حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ سرکار نے فرمایا کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، اگر بندہ مومن کشتی پر سوار ہو جائے لیکن راستے کا پتہ نہ ہو کہ جانا کس طرف ہے، منزل کا پتہ نہ ہو، راستے کے لیے کسی چیز کو منتخب نہ کیا ہو، اب سرکار فرماتے کہ میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں۔ اب دونوں کے لحاظ سے دیکھا جائے سرکار فرماتے کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح، میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں۔ جب بندہ مومن کشتی کے اندر سوار ہو جائے گا، جب کشتی پر سوار ہونے کے بعد تاروں کا سہارا لے گا تو رب ذوالجلال اسے منزل تک پہنچا دے گا۔ یعنی کہ اس حدیث شریف سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر بندہ کشتی پر سوار ہو جائے اور یہ کہے کہ مجھے تاروں کی ضرورت نہیں، منزل کا نہ بھی پتہ ہو تو مجھے اس بات کی حاجت نہیں، تو سامنے کرام اس بندے کا سفر کرنا یہ بیکار ہے۔ اگر بندہ تاروں کا سہارا لے لیکن کشتی پر سوار نہ ہو وہ بھی خسارے میں ہے۔ کامیاب وہی ہے کہ جو کشتی پر بھی سوار ہوا اور پھر تاروں سے بھی سہارا لیا اور پھر رب ذوالجلال اسے منزل تک پہنچا دے گا۔ یعنی کہ اس حدیث شریف سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے لیے صرف اہل بیت کی محبت ضروری نہیں، ہمارے لیے صرف اہل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت ضروری نہیں، بلکہ ہمارے لیے دونوں محبتیں ضروری ہیں۔ ہمارے لیے اہل بیت کی محبت بھی لازم اور ضروری ہے، اور ہمارے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت لازمی اور ضروری ہے۔ یہ ان کی ذات کی وجہ سے، ہم اہل بیت کی ذاتوں کی وجہ سے ان سے محبت نہیں کرتے، ہم صحابہ کرام کی ذاتوں کی وجہ سے ان سے محبت نہیں کرتے، بلکہ اگر ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو سامنے کرام اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نسبت کی وجہ سے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت رضی اللہ عنہم سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو سامنے کرام کامیابی کا ذریعہ بھی یہی ہے کہ اگر دونوں سے محبت کی جائے، پہلے نمبر پر دونوں سے محبت لازمی اور ضروری ہے، اور پھر ان دونوں سے محبت کی وجہ کیا ہے، مصداق کیا ہے، وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
یعنی کہ ان ذاتوں کی وجہ سے محبت نہیں بلکہ سرکار کی نسبت کی وجہ سے محبت ہے۔ دعا کہ خالق کائنات جل جلالہ ہمیں وہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے صحابہ اور اہل بیت رضی اللہ عنہم سے کہ جس کا پیغام رب ذوالجلال نے قرآن نے بھی دیا اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرمان سے بھی ثابت ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔